الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور ان کو حکم بھی دیا ہے تو ایمان لانے کا، آمنوا باللہ ورسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ ظاہر میں عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، یا تو یوں کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، اے مشرکو، اے منافقو، مگر نہیں، خطاب کیا تو ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور حکم دیا آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ گو مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا اتقوا، کہ اب تم کلمہ تو پڑھ چکے، اب تم تقوی اختیار کر لو۔ مگر علماء نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو، تم اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کر دو۔ اے زبان سے اقرار کرنے والو، تم اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایمان کے دو حصے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، الفاظ کہنا، اور دل سے اس کی تصدیق کر دینا، تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ جان بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، رزق بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، عزت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت بندے کے پاس وہ ایمان والی نعمت ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، اعتماد کرتے ہوئے اس کی تصدیق کر لینا، اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ دل میں سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لائے ہیں وہ سب ٹھیک ہے۔ اس مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، کیونکہ دل تسلیم کرتا ہے، دل مانتا ہے۔ تو یہ حاصل کرنا ہو تو بڑا آسان، فقط دل کا معاملہ ہے نا۔ اس کے لیے کوئی دنیا کی ورزش تو نہیں کرنی پڑتی،
کہ اتنا دوڑے گا، بھاگے گا، وزن اٹھائے گا، پھر مومن بنے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ جس جگہ انسان بیٹھا ہے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں تصدیق کر دے اور زبان سے اس کا اظہار کر دے تو وہ مومن۔ اور پھر اس پر دیکھو کتنا بڑا انعام کہ الاسلام یہدم من کان قبلہ۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس بندے نے اسلام قبول کر لیا، جو ایمان والا بن گیا، اس سے پہلے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب گناہوں کو اس کے ایمان نے معاف کروا دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پہاڑوں کے برابر بھی اگر گناہ ہیں، اتنا بوجھ ہے گناہوں کا کہ پہاڑ پہ رکھ دیں تو وہ بھی دبنے لگے، اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس ایمان کے بارے میں آج کے زمانے میں خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ بندے کے لیے ایمان بچانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ایمان کے متعلق ہی چند باتیں کہی جائیں، اس لیے کہ جتنی قیمتی چیز ہو پھر اس کی حفاظت کے بارے میں اتنا ہی زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ایمان کے بارے میں یاد رکھیں کہ ایمان انسان کو طلب سے ملتا ہے۔ دنیا بغیر طلب کے مل سکتی ہے، عزت بغیر طلب کے مل سکتی ہے، مگر انسان کو ایمان بغیر طلب کے نہیں مل سکتا۔ چنانچہ دنیا میں اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ ابو جہل کو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، خونی رشتہ، اگر شکل و صورت دیکھیں تو بہت خوبصورت تھا، عقل و دانائی کو دیکھیں تو ابو الحکم کہا جاتا تھا، داناؤں کا باپ، صحت اچھی، دنیا میں اس کی عزت کا ڈنکا بجا ہوا ہے، لیکن اگر اس نے دل میں طلب نہیں رکھی تو اس کو دنیا میں ایمان نہیں ملا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نعمت انسان کو طلب پر ملتی ہے۔ اس کے بالمقابل سیدنا بلال لانوں کو دیکھیں، حبشہ سے تعلق رکھنے والے، رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، شکل انوکھی ہے، مگر دل میں طلب تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو ایمان ملتا ہے بندے کو طلب کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ باغی طاغی بنا ہوا ہے۔ تو بائی نیم اس کو فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں۔ اب فرعون کا حال دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی بادشاہی تھی اور کتنا جابر بادشاہ تھا، اتنا وہ اپنی قوم کے اوپر غالب تھا کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اس نے ذبح کروایا اور کوئی ایک آدمی بھی اس کے خلاف بولنے والا نہیں تھا۔ ایسی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ تو کسی کی ہوتی ہوگی نا۔ آج کے زمانے میں اگر کسی ایک کا بچہ کوئی ناجائز اس طرح مروا دے تو اس کی چھٹی ہو جائے گی،
اور وہ دیکھو کہ ہزاروں معصوم بچوں کو ذبح کروایا اور کوئی بولنے والا نہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ، شکل و صورت میں کتنا اچھا اور بڑا بن سنور کر پرسنالٹی بنا کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور پوری قوم کو خطاب کرتا ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں اور میرے نیچے یہ نہروں کا نظام نہیں ہے؟ اپنی اصطلاحات کے بارے میں گفتگو کرنے لگا. میں نے کیسی یہاں پر اکنامک ریفارمز کی ہیں، کیسے تمہیں خوشحال بنا دیا ہے. اور پھر فرماتا ہے ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، احاذ الذی ہوا مہین، یا یہ جو اتنا پست ہے یا اتنا نچلے درجے کا بندہ ہے. یہ کہا ولا یکاد یبین، جو صاف بول بھی نہیں سکتا، چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام زبان پہ چونکہ بچپن میں انگارہ رکھا تھا تو جب بولتے تھے تو زبان میں لکنت سی تھی، اس لیے تو فرمایا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اب دیکھیے کہ وہ ظاہر میں کتنا باکمال بنتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر طلب نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا. اور اس کے بالمقابل جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور مقابلہ شروع ہونا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف ادب کی وجہ سے اتنا پوچھ لیا کہ جی ما القم انتم القم، کہ آپ پھینکتے ہیں پہلے یا ہم پھینکیں. جیسے بندہ بھل مارتا ہے نا دوسرے کو، تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی تھوڑی سی ریسپیکٹ دی کہ یہ پوچھ لیا جی کہ آپ پہل کرتے ہیں یا ہم کریں. وقت کے نبی علیہ السلام کو اتنی بھی عزت چونکہ انہوں نے دی، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. نہیں طلب تھی تو وقت کا بادشاہ ہے محروم، اور اگر تھوڑی سی بھی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت کو، جادوگروں کی جماعت کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. اور پھر دیکھیے کہ بادشاہ نے کیا کہا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کو اور دوسری طرف کے پاؤں کو کاٹوں گا. مقصد کیا تھا کہ اگر ایک ہی طرف کا ہاتھ اور پاؤں کٹے نا تو آدمی پھر بھی دوسری طرف کے ہاتھ اور پاؤں سے چل پھر لیتا ہے، سہارا کر لیتا ہے، کچھ زندگی کے کام سمیٹ لیتا ہے. لیکن اگر بازو ایک طرف کا کٹا ہو اور ٹانگ دوسری طرف کی تو وہ بندہ اپنا بیلنس رکھ ہی نہیں سکتا. ایسی سزا اس نے تجویز کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی حلاوت ایسی دے دی تھی کہ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، اب تو جو کر سکتا ہے تو کر لے، ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں. تو ایک اصول سامنے آیا کہ انسان کو ایمان ملتا ہے طلب سے. جب دل میں طلب ہوتی ہے تو ایمان نصیب ہوتا ہے، اور جب انسان بے طلب بن جائے تو ایمان جیسی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ جی ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اب ٹھیکیدار بن گئے اسلام، یہ نہیں ہے مسئلہ. طلب دل میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت انسان کے دل میں باقی رکھتے ہیں. دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے جو قریبی لوگ ہیں نا وہ نعمتوں سے نوازے جائیں. چنانچہ
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے چچا آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیں، اور آپ نے کہا بھی صحیح کہ چچا ابو طالب آپ میرے کان میں اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو میں قیامت کے دن ایمان کی گواہی دے دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی کتنی چاہت ہوگی جو یہاں تک فرما رہے ہیں اپنے چچا سے، تو ان کے دل میں کتنی تمنا ہوگی کہ میرے چچا ایک مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے۔ لیکن ان کے چچا نے نبی اسلام کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے پیارے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت اس کو نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، یہ تو ہدایت دینا اللہ کا کام۔ اور دیکھیے اولاد کے بارے میں بندے کی کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ یہ اچھے بن جائیں، نیک بن جائیں، یہ پریشانی سے بچ جائیں۔ جو ان پڑھ جاہل قسم کا باپ ہوتا ہے نا، اس کی بھی نیک تمنائیں ہوتی ہیں۔ وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹا سامنے کھڑا ہے، تڑپ کے کہتے ہیں یا بنیر کم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اور بیٹا سوار نہیں ہوتا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آتی ہے اور والد کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کتنا چاہتے ہوں گے کہ میرا بیٹا میری طرف آ جائے، مگر اس نوجوان کے دل میں طلب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا۔ بیوی کے بارے میں ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ جو خیر مجھے ملی ہے وہ میری بیوی کو بھی ملے، جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے وہ میری بیوی کو بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مگر ان کی بیوی ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتی ہے، کیونکہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں دیں کہ جو باکردار تھیں، بدکار بیویاں نہیں دیں، مگر ایسا ہوا کہ ان میں سے چند ایک کو اختلاف رائے ہو گیا، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی، کہ اس کو بھی عجیب لگتا تھا کہ یہاں تو ریت ہے ہر طرف اور یہ کہتے ہیں کہ سیلاب آئے گا، تو کیسے آ سکتا ہے؟ تو جیسے کفار کہتے تھے نا اور مسخرہ پن کرتے تھے کہ بھی ہم تو خود کہتے ہیں کہ ایسا پانی آنا چاہیے یہاں، تو قرآن مجید نے کہا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، بالکل ان کی بیوی کی بھی یہی حالت تھی، وہ بھی کہتی تھی کہ اس ریت میں کہاں سے پانی آئے گا، سمجھ نہیں آتی تھی اس کو۔ اب ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے مگر اس کے دل میں طلب نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم فرما دیا۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بندے کو ملتا ہے طلب کے ساتھ۔ پاس رہنے والا ابو لہب محروم ہوتا ہے، ولید پلید محروم ہو جاتا ہے، اور دور سے آئے ہوئے صہیب رومی ایمان لے آتے ہیں، بلال حبشہ سے آئے ایمان لے آئے، سلمان فارسی کہاں سے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان ملتا ہے انسان کو طلب کے ذریعے سے، جب دل میں تڑپ ہو طلب ہو تب یہ نعمت بندے کو ملتی ہے۔
تو ایمان ملا کس چیز سے؟ ذرا اونچے بولیں تاکہ آپ لوگ مراقبے کرنے کی بجائے ذرا بات سنیں. تو ایمان ملتا کس سے ہے؟ اور ایک آدمی بے طلبہ بن جائے، پرواہ نہ اسے ایمان کی، محروم ہو جاتا ہے. تو یہ اصول سامنے آیا کہ ایمان ملتا ہے انسان کو طلب سے. ایمان چمکتا ہے قربانی سے، مجاہدے سے. چمکتا کس سے ہے؟ قربانی. چنانچہ اس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے ایمان کے بارے میں کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. جبکہ امام وظیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لا یزید ولا ینقص، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. سب نے اپنے اپنے دلائل دیے. تو پھر پوچھا گیا کہ جی آپ تو کہتے ہیں نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان تو بڑھتا ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی مقدار تو وہی رہتی ہے، اس کی چمک دمک بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے. چنانچہ گناہ کرے گا تو اس کی چمک گھٹ جائے گی، اور نیک اعمال کرے گا تو اس کی چمک بڑھتی چلی جائے گی. مقدار وہی ہے. تو جتنا انسان نیک اعمال کرے گا ایمان چمکتا چلا جائے گا. یوں سمجھ لیں بھائی کہ بلب تو ایک ہی لگا ہوا ہے، لیکن اس میں 100 واٹ کا ہے یا 200 واٹ کا ہے یا 500 واٹ کا ہے، بلب ایک ہی ہے. بلب ایک کی جگہ دو نہیں ہو سکتے. بلب کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، لیکن اس کی پاور بڑھتی رہتی ہے یا گھٹ سکتی ہے. اسی طرح انسان کا ایمان تو ایک ہی ہے، لیکن نیک اعمال کی وجہ سے اس کی پاور بڑھتی چلی جاتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کی پاور گھٹتی چلی جاتی ہے. تو اگر انسان چاہے کہ اس کا ایمان چمک جائے، اس میں اور زیادہ حلاوت نصیب ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مجاہدہ کرے. جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ایمان پہ چمک آئے گی. اب یہ مجاہدہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے. مثلا نفس کی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ بھی مجاہدہ ہے. نفس کی خواہشات کو اللہ کے لیے ترک کر دینا، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے. تو اس سے بھی ایمان پر چمک آتی ہے. یا ایمان کے سیکھنے کے لیے، بنانے کے لیے محنت کرنا، یہ بھی مجاہدہ ہے، اس سے بھی چمک آتی ہے. یا ایمان کی خاطر اپنا مال قربان کر دینا. تو کوئی بھی قربانی جو ایمان کی خاطر کی جائے اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی چمک بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا ایمان مضبوط سے اضبط ہو جاتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے. کیسے کیسے مجاہدے آئے. نبی اسلام نے ان کو بتایا کہ تو ایمان پر جمے رہنا، او حرقتا، چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے یا تجھے پھانسی دے دی جائے، تم نے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا. چنانچہ بعض ایسے حضرات تھے کہ جن کو دنیا کے سبز باغ دکھائے گئے، لالچ دیے گئے. جیسے ایک صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں نہیں جا سکے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصہ ان سے سول بائی کاٹ کا حکم فرمایا.
اس حالت میں عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنا بندہ بھیجا کہ سنے کہ تمہارے ساتھ آج کل سب لوگوں نے مقاطعہ کیا ہوا ہے، تو تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں یہ دوں گا، وہ دوں گا، فلاں دوں گا۔ تو اس پر پھر انہوں نے جو جواب دیا وہ عجیب تھا۔ اور رومی کتے، یوں کر کے کہا، اور رومی کتے تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے محبوب کا در چھوڑ کر تیری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھوں گا؟ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اور بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا کہ جب حضرت اللہ عنہ سے ان کا معاملہ آپس میں رنجش کا چل رہا تھا تو رومی بادشاہ نے ان کو بھی اسی طرح پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو حق لے کر دیں گے۔ انہوں نے بھی ایگزیکٹ وہی بات کہی تھی، اور رومی کتے اگر تو نے یہ سوچا تو یاد رکھنا میں حضرت علی عنہ کی فوج کا پہلا سپاہی ہوں گا جو تیرے خلاف لڑنے کے لیے تیرے سامنے آؤں گا۔ تو ایمان کے معاملے میں صحابہ کرام کی قربانیاں بڑی عجیب ہیں۔ چنانچہ دو حضرات کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ ان تابعین کے زمانے کے لوگ تھے، ان کو پکڑ لیا کسی بادشاہ نے تو بڑی اس نے کوششیں کی کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا میں فوج کا کمانڈر چیف بھی بنا دوں گا، ان کا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا سلطنت میں حصہ دے دوں گا، ان کا بالکل نہیں۔ حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا، ان کا بالکل نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہے کہ بادشاہ نے تنگ آ کر گھر میں یہ بات کر دی کہ بھائی یہ بندہ کیا ہے کہ بات مانتا ہی نہیں۔ تو اس کی جوان عمر بیٹی تھی جو شکل میں بڑی حور پری تھی، وہ سن رہی تھی تو کہنے لگی کہ ابو مجھے آپ موقع دیں، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے نہیں جو ہے نا ہمارے دین کی طرف مائل ہوتا۔ تو والد نے اس کو اجازت دے دی۔ 40 دن جس جگہ پر وہ قید تھے اس جگہ پر وہ لڑکی بن سنور کے ان کے پاس جاتی رہی، کبھی کھانا پہنچانے یا کبھی کوئی اور کام کرنے کے بہانے، اور 40 دن اس اللہ کے بندے نے اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تو 40 دنوں کے بعد بالآخر وہ لڑکی خود حیران ہوئی کہ یہ کیسا مرد ہے کہ میری شکل دیکھنے کو لوگ ترستے تڑپتے پھرتے ہیں اور میں بن سنور کے آتی ہوں اور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ تو 40 دن کے بعد اس نے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ آنکھیں نیچی رکھیں، تو میں تو نیچے رکھوں گا آنکھیں۔ تو اب اس لڑکی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس بندے کے اندر کیا نعمت ہے کہ جس نے اس کو اتنی استقامت عطا فرما دی۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ کیا یہ چیز میرے اندر آ سکتی ہے؟ ان کا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب یہ لڑکی جاتی تھی تو وہ اس کو دین سکھاتے تھے، اور یہ ظاہر میں کہتی رہی ابو میں کوشش کر رہی ہوں، وہ چند دنوں میں سیدھا ہو جائے گا۔ کہتے کہتے اور خود سیدھی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے۔ آئی تھی ان کو متوجہ کرنے کے لیے اور اللہ نے اس کو متوجہ کر دیا۔ حتیٰ کہ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے مل کے پروگرام بنایا تو لڑکی نے کہا کہ ابو اس کو بند ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، اس کو تھوڑا باہر کی فضا چاہیے، ہوا چاہیے، اس کے لیے کوئی شکار کا بندوبست کریں، سواری کا بندوبست کریں، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں جنگل میں۔ تو باپ نے سواری کا انتظام کیا، اللہ نے کیا، دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ نے ان کو اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ تو ایسا بھی ہوا کہ 40 دن تک
ایک خوبصورت عورت کوشش کرتی ہے اور وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی، یہ قربانی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری وہ نعمت ہے کہ جس کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کی چیز ایمان کا بدل نہیں ہو سکتی، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو ایمان ملتا ہے طلب سے اور چمکتا ہے مجاہدے سے، قربانی سے۔ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا چمکے گا، اتنا مضبوط سے اضبط ہوگا۔ اور ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔ پھیلتا کس سے ہے؟ ہجرت۔ جتنا ہجرت رہے گی امت میں اتنا ہی ایمان پھیلے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو بس کنڈی لگا کے ایک گھر کے اندر تعلیم دی جاتی تھی، اور اگر عمر لانوں کے بعد باہر مسجد میں نکل کر آنے لگے تب بھی دار ارقم ہی تھا، وہاں سے ہجرت ہوئی اور اللہ تعالی نے اس معاملے کو پھر کھولا اور مشرق سے مغرب تک اس پیغام کو پہنچا دیا۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں، کفر پھیلانے والی طاقتیں اربوں خربوں کے بجٹ کے ساتھ پوری دنیا میں ارتداد اور کفر پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی کوششیں کتنی تھوڑی سی ہیں، مگر وہ تھوڑی سی کوششیں بھی ایک بند بن گئی ہیں کفر کے سامنے، اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں کفر پھیلانے کے لیے کفر اتنا منظم کام کر رہا ہے کہ کوئی حد نہیں، مال پیسے کے ذریعے سے۔ مگر فرق یہی ہے کہ جب کوئی مردہ ہونا تو وہ خود نہیں چلا کرتا، اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لاش چونکہ مردہ ہے لہذا اس کو چلنے کے لیے کندھے کی ضرورت ہے۔ کفر کی بھی یہی حالت، مردے کی طرح ہے، اب اس کو پیسے کے کندھے کی ضرورت ہے، اور جو زندہ انسان ہوتا ہے اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی ٹانگوں پہ چل کے جاتا ہے۔ اور اسلام اسی طرح ایک زندہ مذہب ہے، زندہ دین ہے، اس کو ہمارے کندھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے اسلام کی خدمت کی۔ اس لیے فرمایا یمنون علیک ان اسلم، یہ احسان جتاتے ہیں کہ ایمان لے آئے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرما دیجئے تم مت احسان جتلاؤ کہ تم ایمان لے آئے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ تو اسلام محتاج نہیں کسی کا، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ تو ایمان ملتا کس چیز سے ہے؟ اونچا بولیں ذرا۔ ایمان ملتا ہے اور چمکتا ہے مجاہدے سے، اور پھیلتا ہے ہجرت سے، اور محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے۔ محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی، جو بندہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا ہوگا اکثر و بیشتر اس کا ایمان خطرے میں۔ اب اس کی دلیلیں سن لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ ہم میں سے ہی نہیں کا کیا مطلب؟ کہ اس کو ایمان میں موت نہیں آئے گی۔ تو ملاوٹ کرنا کس کا حق ہے بھائی؟ اللہ کا یا اللہ کے بندوں کا؟ اللہ کے بندوں کا۔ ان کے ساتھ ہم
بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ حقوق العباد میں ایک کوتاہی کی جس پر اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو ایسی موت آئے گی کہ یہ اسلام سے ہی خارج کر دیا جائے گا. ایک جگہ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اب اس کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ حقوق العباد سے. چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کا ادب اکرام کرنا یہ حقوق العباد ہیں. جو حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا یہ ایسا گناہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سے محروم کر دیا جائے. اس پر کتنے واقعات ایسے موجود ہیں. تو اس لیے اگر بندہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت میرا ایمان سلامت رہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے. اب یہاں کئی دفعہ ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مصلی پہ باقاعدگی سے بیٹھتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ذکر کرتے ہیں اور ہم دین کی بات کرتے ہیں تو بس ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ان کا حق نہیں ادا کر رہے ہوتے، اپنے اہل خانہ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں ایمان کیسے محفوظ رہے گا بھائی؟ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو عبادت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خوش کرو خدمت سے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے. پہلے وقتوں میں نا ہر بندے نے کوئی نہ کوئی خدمت کا کام اپنے ذمہ لیا ہوتا تھا. ہر بندے نے مثلا کسی نے ذمہ لیا ہوتا تھا میں اس نابینا کی خدمت کروں گا، میں اس بوڑھی بیوہ کی خدمت کروں گا، میں اس غریب کی خدمت کروں گا. کوئی نہ کوئی خدمت کا کام اپنے ذمہ لیا ہوتا تھا. آج وہ جذبہ نکلتا چلا جا رہا ہے. آج وہ خدمت کا جذبہ نکلتا چلا جا رہا ہے. ایسی نفسا نفسی کا عالم ہے الامان والحفی. یعنی کتابوں میں تو لکھا ہے نا کہ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا اور اہل باطن جن کو اللہ نے نظر دی ہے وہ آج کے دور میں بھی نفس نفسی کی حالت آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں. ایسی اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے ہر بندے کو. دنیا کے پیچھے ایسے ہم دیوانے ہو کر بھاگے پھر رہے ہیں، ہمیں کسی کی سمجھ ہی نہیں لگ رہی. خدمت کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کر لے یہ جذبہ ہی نہیں رہے، بلکہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اگر دوسرے کی جیب میں کچھ پیسے نظر آ جائیں تو ہم اس کو نکالیں کس طرح. اس لیے جو ہمارے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی ہم سے زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا کہ جو جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا اور آپ کی نبوت کا تسلیم کرنے والا تھا. تو خدمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا. دیکھیں بھائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، اور قیامت کے دن اس کو فرمائیں گے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا،
میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا اور کہے گا اے اللہ آپ تو کھانے پینے بیمار ہونے سے بلند و بالا ہیں، آپ کی ذات میں تو تصور بھی نہیں ان چیزوں کا کر سکتے، تو آپ کیسے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا، اور اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے میری عیادت کی ہوتی۔ اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ان من اجلال اللہ تعالی ذی الشیبۃ فی الاسلام، کہ جس بندے نے ایمان اسلام کی حالت میں اپنے بالوں کو سفید کر لیا ہو، حدیث پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی عزت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے اللہ رب العزت کا اکرام کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق خدا کو خدمت کے ذریعے سے ہم خوش کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو 4 باتیں یاد رکھیے کہ ایمان ملتا کس سے ہے اور چمکتا کس سے ہے؟ مجاہدے سے۔ اور تیسرا کیا؟ پھیلتا کس سے ہے؟ اور چوتھا کیا؟ محفوظ رہتا ہے حقوق العباد۔ جو حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اس کا ایمان مرتے وقت کس میں ہوتا ہے؟ خطرے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ایک کتاب لکھی ہے ایک ڈاکٹر نے کہ میں نے 100 بندوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، چونکہ ڈاکٹر لوگ تو روزانہ ایمرجنسی میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے تو مریض آتے ہیں تو کئی ایسے وقت میں ہوتے ہیں کہ بالکل آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری لمحات ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 بندوں کو اپنے سامنے مرتا دیکھا، تو ان میں سے کتنے لوگ ایسے تھے کہ ان کو میں نے خود تلقین کی کہ کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، یا ان کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا۔ کہتا ہے کہ مشکل سے اس میں سے 10 یا 15 نے کلمہ پڑھا ہوگا، باقی کو میں نے کلمہ پڑھتے نہیں سنا، میرے حساب سے وہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ یہ مسلمانوں کے ماحول کا واقعہ ہے، یہ کفر کی دنیا کے مسلمانوں والا نہیں ہے۔ ایسے ملک میں جہاں چاروں طرف مسلمان ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت اس بات پہ پریشان ہوا، تو میں نے پھر بعض مریضوں کو کہا کہ بھئی اگر کسی وقت تم مجھ سے بات نہ کر سکو تو کاغذ بنائے اور اس پر لکھا کہ کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے ایسے مریضوں کو وہ لکھا وہ دکھایا تو انہوں نے اشارے سے ہمیں بتایا کہ جو تم پڑھ رہے ہو ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں، مگر اس وقت ہماری زبان پہ ہمارا کنٹرول نہیں رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب انسان کے اعمال میں فرق ہوتا ہے تو موت کے وقت جیسے فالج زدہ انسان چاہتا ہے ہاتھ ہلائے، ہلا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر فالج ڈال دیتے ہیں، چاہے بھی صحیح کلمہ پڑھ لے، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اس سے پہلے کہ زبان پہ کنٹرول ختم ہو، ہمیں چاہیے کہ اس زبان سے خوب کلمے کا ذکر کر لیں، خوب اپنے رب کو یاد کر لیں۔ آج اختیار ہے ہمارا، کل موت کے وقت زبان سے یہ اختیار چھین لیا جائے گا۔ ایک صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا،
اور اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھایا ہوا تھا. اب طوطا جب اللہ 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 کا لفظ کہتا تو لوگ بڑے جو ہے نا وہ اس پر خوش ہوتے, حیران ہوتے اور دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے. اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک مرتبہ وہ طوطا جو پنجرے میں تھا نا تو وہ آدمی پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا, تو بلی صاحبہ بھی کہیں سے آ پہنچی. اس نے جب اس طوطے کی گردن پکڑی نا اور اس کو لے کے بھاگی تو طوطے نے ٹی ٹی کی, اور اس وقت اس کو پتا چلا کہ میرا طوطا تو میرے ہاتھ سے گیا. وہ بلی لے کے بھاگ گئی. اب اس بندے کو دو رنج, ایک رنج تو اس کا کہ میرا نقصان ہو گیا, اور ایک رنج اس بات کا کہ بھائی میں نے اتنی محنت سے اس کو لفظ سکھایا تھا, اب اگر میں طوطا خرید بھی لوں تو مجھے اتنی محنت پھر کرنی پڑے گی اس کو سکھانے کے لیے. تو یہ بہت زیادہ غمزدہ, بہت زیادہ غمزدہ. چنانچہ ہوا کیا کہ کسی بزرگ سے ملا تو اس نے اپنا واقعہ سنایا, اور واقعہ سناتے ہوئے کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اپنے طوطے کو اللہ اللہ کا لفظ سکھایا تھا اور وہ اللہ اللہ پڑھا کرتا تھا, لیکن جب بلی اس کو لے کے بھاگی تو اس وقت تو وہ ٹی ٹی کر رہا تھا, تو اللہ اللہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا. تو ان بزرگوں نے اس وقت اس کو بات سمجھائی, کہا کہ بھئی دیکھو, جب انسان پر موت کی مصیبت آتی ہے تو انسان کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے. طوطے کی زبان پہ اللہ اللہ تھا لیکن اس کے دل میں ٹی ٹی تھی, اور جب بلی نے گردن دبوچی تو وہ نکلا جو دل میں تھا. تو بھئی اگر ہمارے دل کے اندر دنیا کی ٹی ٹی پڑی ہوئی ہو اور زبان سے ہم جو مرضی نعرے لگاتے پھریں تو موت کے وقت کیا نکلے گا. اسی لیے حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہیں کہ کچھ لوگوں کو موت کے وقت جو ہے وہ آخری وہ کلمات انہوں نے کہے جو وہ اکثر کہتے تھے, مثلا اس کا بھاؤ بتاؤ, اس کا بھاؤ بتاؤ. اس قسم کی کوئی منڈی میں کام کرتے تھے اور یہ الفاظ کہتے تھے تو وہی کہنے لگے. بلکہ یہاں پر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ انسان جو اکثر عمل کرتا رہتا ہو نا, جو عمل اکثر کرتا رہتا ہو تو نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ عمل خود بخود کرتا رہتا ہے, چونکہ اس کا سسٹم اس کو کرنے کا عادی ہوتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور وہ اکثر و بیشتر ہاتھوں کی انگلیوں پہ ذکر کرتے رہتے تھے, ایسے پڑھتے رہتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ کسی آپریشن کے سلسلے میں ان کو بے ہوش کر دیا گیا تو بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کی انگلیاں حرکت کرتی تھی. میں نے ایک مرتبہ یہ واقعہ کسی کو سنایا تو اس نے اپنے والد کا واقعہ سنایا, کہنے لگا کہ میرے والد کے ساتھ بھی بالکل یہ پیش آیا کہ وہ اکثر تسبیح پڑھتے رہتے تھے. ایسے ہوتے ہیں نا کئی لوگوں کے ہاتھوں میں لمبی تسبیح پڑھتے رہتے. کہنے لگے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے والد کو ہسپتال میں بے ہوش کیا گیا اور میرے والد کے ہاتھ اور انگلی اس طرح چل رہی تھی جیسے تسبیح پڑھ رہے ہو. تو ڈاکٹر نے اس وقت ہمیں بھی یہی کہا کہ چونکہ اس کا دماغ سگنل دیتے اتنا عادی بن چکا ہے کہ جب یہ انکانشیس ہو گیا پھر بھی وہ سگنل مل رہا ہے اور ہاتھ ہل رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرات لا الہ الا اللہ کا ذکر روزانہ ہزاروں دفعہ کرتے ہیں تو کرتے کرتے پھر ایک وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ جب ایسے بندے کو موت کے حالات میں سے بھی گزرنا پڑے اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمے کو جاری فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ایمان بچتا ہے حقوق العباد کی, اور بھئی ایمان اگر بچ گیا نا تو جنت میں داخلہ ایک نہ ایک دن ہو کے رہے گا. یہ پکی بات ہے. ایمان بچ گیا تو کیا ہوگا؟
جنت میں داخلہ ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ بڑا ہی رحیم ہوگا، رحمت کرنے والا ہوگا. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، خطبات حکیم الاسلام میں پڑھی. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا ایمان والوں کے لیے، اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اور اس کو بھی امید لگے گی کہ شاید آج مجھے بھی بخش دیا جائے گا، شاید مجھے بھی بخش دیا جائے گا. پھر انہوں نے ایک دو واقعات بھی لکھے عجیب و غریب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے بہانے ڈھونڈے گی. جب افسر نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، فیور کرنی ہوتی ہے، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی لاجک نکال لیتا ہے، بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، اور وہ کام نکال دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن جب ارادہ فرما لیں گے کہ ایمان والوں کو میں نے نکال دیں، تو پھر اس کے لیے بہانے بھی ڈھونڈ لیں گے. کیسے کیسے بہانے ہوں گے؟ چنانچہ التذکرہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا گیا کہ ایک لڑکا کھڑا ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اپنے والد کی نافرمانی کیوں کی، اس کی بات کیوں نہیں مانتا تھا. تو بڑا نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا اور اس کو احساس ہوگا. تو اس کو یہ بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے والد کو بلائیں گے اور اس کے والد کا حساب کتاب لیں گے. تو والد کی زندگی بھی ہوگی جیسے عامیانہ زندگی ہوتی ہے، تو چونکہ اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ والد کو حکم دیں گے کہ بھئی چلو جہنم میں. جب جہنم کا فیصلہ کر دیں گے نا، تو بچے کو سرزنش تو پہلے ہو چکی ہوگی، وہ فوراً کہہ اٹھے گا اے اللہ میری بھی نیکیاں ہیں تو تھوڑی اور گناہ زیادہ ہیں، لیکن آپ نے میرے والد کو جہنم میں جانے کا حکم دیا، اب میری نیکیاں ان کو دے دیجئے اور مجھے ہی میرا اور ان کا دونوں کا دگنا عذاب دے دیجئے. اس کے اس بات پر کرنے پر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور فرمائیں گے اچھا آج تجھے اتنا خیال آ گیا، اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لے اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. اور ایک واقعہ اسی طرح اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نیکی پر بندہ جنت میں جائے گا. ایک نیکی پر بندہ کیا ہوگا؟ کس پر جنت میں جائے گا؟ ایک نیکی پر. وہ کیسے ہوگا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جب اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، میزان میں تولا جائے گا، تو اس کی ایک نیکی تھوڑی ہوگی. وہ کہے گا یا اللہ آپ اجازت دیں تو میں ایک نیکی کسی سے لے لوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے. اب وہ سارے لوگوں سے سوال کرے گا اور کہے گا بھائی مجھے ایک نیکی دے دو. کوئی بھی نہیں دے گا، کوئی ایک بھی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو وہ بڑا ہی مایوس ہوگا کہ ایک نیکی بھی دینے پہ مجھے کوئی تیار نہیں. تو جب وہ مایوس ہو کے واپس آئے گا نا، تو ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی لکھی ہوگی، صرف ایک نیکی لکھی ہوگی. تو وہ بندہ جب دیکھے گا کہ اس کو تو کہیں سے کچھ نہ ملا، تو وہ اس کو کہے گا کہ اچھا میری تو ہے ہی ایک نیکی، میں نے تو جانا ہی ہے جہنم میں نیکی تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ. اور وہ آدمی اپنی نیکی اس کو دینے کا وعدہ کر لے گا. اللہ تعالیٰ دونوں کی گفتگو سنے گا، فرمائے گا اچھا تم دونوں ہاتھ پکڑو اور تم جنت میں چلے جاؤ. تو علماء نے لکھا کہ ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت مل جائے گی، ایک نیکی پر. اور ایک واقعہ جس کو میں اپنے علماء سے بعض کا سنتا تو تھا لیکن میں نقل نہیں کیا کرتا تھا، لیکن میں نے حضرت خطبات حکیم الاسلام میں حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں یہ واقعہ پڑھا.
تو جب سے ان میں یہ واقعہ پڑا تو اب سے میں نقل بھی کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندے تو نے زندگی اچھی نہیں گزاری. اس کا حساب کتاب ہوگا تو بہت زیادہ گناہ ہوں گے اور تھوڑی سی نیکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چلو جہنم میں. وہ جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا. پھر دوسرے کو بلا کر حساب کتاب لیں گے, فرمائیں گے کہ تم نے اچھی زندگی نہیں گزاری, جاؤ جہنم میں. اور وہ جہنم کی طرف جانا شروع کر دے گا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا جائے گا, چلتا بھی جائے گا اور تھوڑی دیر بعد پیچھے بھی مڑ کے دیکھتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلا لیں گے. دونوں کو بلا کر پہلے سے پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ تمہیں جب کہا جاؤ جہنم میں تو تم نے تو سپیڈ ہی لگا دی, دوڑی لگا دی. تو وہ بندہ آگے سے جواب دے گا کہ یا اللہ دنیا میں تو حکم ماننے میں میں کوتاہی کرتا ہی رہا, اب جب آپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو اس پر ہی میں ٹھیک طرح سے عمل کر لوں, اس لیے میں تیزی سے جہنم کی طرف بھاگ پڑا. تو اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھیں گے بھئی تمہیں بھی تو حکم دیا تھا کہ جاؤ جہنم میں اور تم تو آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور مڑ مڑ کے پیچھے بھی دیکھتے جاتے تھے. وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں جب بھی میرے ساتھ معاملہ کوئی ہوا ہمیشہ آپ نے رحمت کا معاملہ کیا. اے اللہ حکم ہو گیا کہ جہنم میں جاؤ, میں 2-4 قدم آگے چل کے پیچھے دیکھتا تھا, شاید آپ کی رحمت اب بھی متوجہ ہو جائے, اب بھی متوجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے کو بھی کہ تجھے بھی ہم نے جنت عطا فرما دی, اور دوسرے کو فرمائیں گے جب تجھے اتنی امید ہے میری رحمت کی چل تجھے ہم نے جنت عطا فرما. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت بھیجنے کے بارے میں کتنا رحمت کا معاملہ فرمائے گے. تو ایمان اگر مضبوط دنیا سے چلا گیا, محفوظ چلا گیا, تو میرے دوستو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی رضا والی جگہ جنت میں جانا نصیب ہو جائے گا. تو اس لیے ایمان کی حفاظت کے بارے میں بہت متفکر رہنا چاہیے, بہت متفکر رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک یہ ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تو دیکھے گا کہ صبح ایک آدمی اٹھے گا ایمان والا ہوگا, جب شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا. ہم آج اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف نے اپنے تقوی کے ساتھ, اپنے علم کے ساتھ جس دور میں پیدا ہونے پر اللہ کی پناہ مانگی تھی, ہم اپنی بے علمی اور بے احتیاطیوں کے باوجود اس دور میں زندہ ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمیں اس کو چمکانے کی توفیق عطا فرمائے, اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں نا کہ چھوٹا بچہ جب کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کو اپنے بڑوں کے پاس محفوظ رکھوا دیتا ہے. تو آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یوں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میں کمزور ہوں, میں اس کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا, میں اسے آپ کے پاس محفوظ رکھواتا ہوں, جب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ مجھے ایمان کی حفاظت کے ساتھ جانے دینا, توفیق عطا فرما دینا. تو جب اس طرح ہم فکر مند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوگا. اس لیے ایک ایمان والے کی اتنی اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. ایک بھی دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا جب تک ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں فرمائیں گے. اس سے ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیمتی امانت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ایمان والوں کے زمرے میں کھڑا فرمائے اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے.
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردپوشی فرما. اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ حاضرین محفل کے دل کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. میرے مولا بے کسی بے بسی سے محفوظ فرما. اللہ مخلوق کے سامنے کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، جگ ہنسائی سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں پھٹکنے سے محفوظ فرما، ڈگمگانے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما. استقامت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنتوں سے سجا اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما. اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما. اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما اور اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اللہ ہم ان پریشانیوں سے محفوظ فرما، سکون کی زندگی نصیب فرما، عبادت والی زندگی نصیب فرما، اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، دین ایمان والی زندگی نصیب فرما. رب کریم امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ جو پڑھانے والے معلمین ہیں، یہ طلباء ہیں، یہ معلمات ہیں، یہ طالبات ہیں، سب کو اپنی مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اللہ جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ مسجد بنانے کے جو دل میں ارادے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے آسان فرما. اہل خیر کو متوجہ فرما. اللہ استغنا کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا یہاں سے اپنی یاد والے بندوں کی ایک جماعت کھڑی فرما، اخلاص والے بندوں کی جماعت کھڑی فرما، متقین کی جماعت کھڑی فرما، محسنین کی جماعت کھڑی فرما. اللہ اس ادارے کو مینارہ نور بنا اور اس کے نور اور فیض کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا. اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. اے مالک ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما. اللہ ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما. اے اللہ ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما. اے اللہ کبھی بھی بے قدروں کے حوالے نہ فرما، حاسدوں کے حوالے نہ فرما، دشمنوں کے حوالے نہ فرما، نفس شیطان کے حوالے نہ فرما. اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. میرے مولا ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما. اللہ ہم کمزور ہیں،
ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہم کمزور ہیں، ناپ تول کے قابل نہیں ہے. میرے مولا آزمائشوں سے محفوظ فرما دینا. اللہ ہم تو جلدی ڈگمگا جانے والے ہیں، ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال دینا. اللہ ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرما دینا. اے مالک ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اور موت کے وقت اے اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما. رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ. اللہ جس وقت لوگ ہماری آنکھیں بند کریں اس سے پہلے ہمارے من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے اللہ ہمیں تقویٰ کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنتوں سے سجا، اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ فرما، قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما، قیامت کے دن کی پریشانی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.